میرا جس طبقے سے تعلق ہے وہاں تصور کم نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. اس طرح کسی اسمبلی کے کسٹوڈین شپ میں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی آئینی ذمہ داری ملے. گول بول تو بنانا فارورڈ والوں کا حق ہوتا ہے. تو دیکھیں نا آج بھی تو گول کر دیا نا. بیگم تو کہتی ہے کہ بھائی وہ دیکھو اپنے پڑوس والا جو تھا وہ تو بڑا آدمی بن گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تم تو یہی کہ یہی رہ گئے, کیا فائدہ تمہاری سیاست کر رہی. ارباب بھائی آپ نے اس دن دیکھا تھا کہ میری فیملی بھی اس دن بڑی خوشی سے اسمبلی میں آئی تھی اور آج بھی اسی گھر میں رہ رہی ہے. پیپلز پارٹی کو کیوں چنا آپ نے؟ پارٹیاں تو اور بھی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے اچھا صاحبان اس ملک میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں کے لیے نہیں ہے. جب کسی کو ڈھونڈنا ہوتا تھا مجھے تو وہ مجھے چائے کے ہوٹلوں پہ ہی ڈھونڈتے تھے. میں اختر کالونی کی اس گلی میں موجود ہوں جہاں گاڑی کا گزر بھی مشکل سے ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ایک لوور مڈل کلاس کے رہنے والے انتھونی نوید کو پاکستان پیپلز پارٹی نے حالیہ سندھ اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر منتخب کروایا ہے. بالکل ہی ایک ایسے طبقے سے تعلق اور ایسی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے انتھونی نوید, یہاں پر یہ وہ گلی ہے جہاں وہ رہتے ہیں. اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے ہیں اور یہ اس وقت 120 گز کے مکان میں رہتے ہیں اور مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پیدا بھی یہاں ہوئے ہیں, بڑے بھی یہاں ہوئے ہیں, سیاست بھی یہاں کیے, بڑے نشو و فراز آئے, بہت ساری چیزیں انہوں نے دیکھی اور یہ ان کا گھر ہے جہاں پر ابھی ہم پہنچے. آئیے اندر چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں انتھونی نوید سے کہ ان کو جب یہ عہدہ ملا تو کیا محسوس کرتے ہیں. پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ ایک اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر تصور کم ہوتا ہے کہ کسی بڑے ایوان میں جائیں, تو کس طرح محسوس کر رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ کے وہم گمان میں تھا کہ پارٹی آپ کو اس طرح نوازے گی؟ میرا جس طبقے سے تعلق ہے وہاں تصور کم نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. ہوتا ہی نہیں ہے تصور کہ کبھی بھی زندگی کے کسی سٹیج پر کسی مقام پر اس طرح کسی اسمبلی کے کسٹوڈین شپ میں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی آئینی ذمہ داری ملے. ہوتا ہی نہیں, تصور ہی نہیں کیا جاتا. یہاں زیادہ سے زیادہ ہم جو بالکل گراس روٹ لیول کے جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ بلدیات کی سیاست میں پارٹیسپیٹ کر لیا, بلدیاتی ذمہ داریوں میں حصہ لے لیا. بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں اس سے آگے کا آپ کو موقع ملے جو آپ کی ذمہ داریاں ہوں. لیکن ہمارے پاس یہاں مثالیں موجود ہیں کہ اگر آپ بالکل کمٹمنٹ کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے اور اپنی پارٹی کے ساتھ بھی لائل ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ساری ایسی مثالیں اپنی سیاسی تاریخ میں سیٹ کی ہیں جہاں پر انہوں نے عام سیاسی ورکروں کو ان کی خدمات کے عوض جو ہے وہ بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں دی ہیں. بندہ بچپن سے ہی بڑا بنتا ہے, تو بچپن سے کوئی برارتیں کی, کچھ مار بار کھائی ماں باپ سے, کوئی اسکول سے بھاگے, کیا کرتے کیا تھے آپ؟ نہیں, بچے شرارتی ہی اچھے لگتے ہیں. اگر شرارتی نہ ہوں تو اچھے نہیں لگتے بچے. تو ظاہر ہے یہ ایک نیچرل سا فیل ہے اور والدین کی مار کا ہی نتیجہ ہے کہ آج یہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا مطلب ہے کہ آپ میسج دے رہے ہیں کہ والدین اپنی بچوں کو مار کوٹ کرتے رہے تاکہ یہاں تک پہنچے. اصلاح کے لیے جو چیز ضروری ہو وہ کرنی چاہیے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسکول سے بھاگے ہماری طرح آپ بھی کہ چلو ہر طرح ناگا کر لے اور ماں باپ کو کہا کہ اسکول گیا تھا؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا, ایسا کبھی نہیں ہوا. اور چونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم جس حالات میں پڑھ رہے ہیں ہم پڑھیں گے ہی تو کچھ بن سکتے ہیں. دلچسپی نصاب پہ زیادہ تھی یا غیر نصابی سرگرمی, مطلب کھیل وغیرہ؟ دونوں میں ایکولی رہی ہے. میں اپنے اسکول کے زمانے میں اپنے اسکول کی فٹ بال ٹیم میں بھی تھا, باسکٹ بال بھی کھیلتا رہا. کرکٹ سے بالکل لگاؤ نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ میں اسی لیے آپ تحریک انصاف میں نہیں گئے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے کہ جس کو کرکٹ سے لگاؤ ہو وہ کوئی تحریک انصاف کا حصہ ہو, ایسا ضروری بھی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ایک ہمارے اسکول کی ٹیم بڑی اچھی مضبوط ہوتی تھی. اس وقت سری لنکن کوچ تھے, تو ہمارے اسکول میں لکلی میں جس اسکول میں پڑھا ہوں وہاں پر پراپر فٹ بال اسٹیڈیم تھا. تو ہم فٹ بال میں کون سی سائڈ پہ آپ فارورڈ میں کھیلتے تھے یا بیک پہ یا گول کیپر؟ نہیں, میں فارورڈ میں کھیلتا تھا. تو گول بول تو بنانا فارورڈ والوں کا حق ہوتا ہے.
تو دیکھیں نا آج بھی تو گول کر دیا نا. کھیل کے میدان سے اور سیاسی گول تک آپ جب پہنچے ہیں تو اس دوران لازمی سیاست میں اونچ نیچ بھی ہوتی ہے. تو پیپلز پارٹی کبھی اپوزیشن میں کبھی سرکار میں رہتی ہے. جب اپوزیشن میں تھی تو سختیاں بھی ہوتی ہیں. تو کس طرح کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ کیونکہ بہت سارے تھریٹ بھی ہوتی ہے، وفاداری چینج کرنا، اور خصوصاً کرسچن کمیونٹی کے لیے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں حلوہ ہے، اسے دباؤ ڈال کر وفاداری چینج بھی کرائی جا سکتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ دیکھیں میں نے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں تھا، لیکن میں نے 2005 میں آج جہاں جس علاقے میں آپ تشریف لائے ہیں یہاں سے میں نے 2005 میں بلدیات کا الیکشن لڑا تھا. اور دوسری میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بطور نائب ناظم کا کینڈیڈیٹ تھا، اور جن کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوا تھا وہ ناظم جماعت اسلامی کے تھے. تو ایک تو وہاں پر نظریات کا یہ تھوڑا سا ایک بہت بڑا اس میں ایک خلیج تھی کہ وہ جماعت اسلامی کے اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ ایک نام کے حساب سے بھی ایک اسلامک پارٹی تھی، اور میں لبرل تھاٹس رکھنے والی پارٹی کا ایک اقلیتی نمائندہ. لیکن میری پارٹی کا بہت واضح موقف تھا، اس لیے کہ یہاں پر اس یونین کونسل میں کرسچن کمیونٹی کی ایک سائزبل کوانٹٹی یہاں پر ہے ووٹس کی. اور اس وقت 2005 میں ہم کوئی 35% کے قریب ہماری آبادی اس علاقے میں موجود ہے اس یونین کونسل میں. تو ہم نے اپنی پارٹی کے ساتھ یہ بات جب ان کے سامنے یہ رکھی، اور بیسیکلی تو اس میں ہمارا جو ذہن میں یہی تھا کہ یہاں پر ہماری اتنی بڑی آبادی ہے تو ہمیں اپنی سیاسی شناخت کو جو ہے وہ منوانا ضروری ہے. اور سیاسی شناخت اسی وقت منوا سکتی ہے جب الیکشن پروسیس کے ذریعے آپ کسی ذمہ داری کے حصول کے لیے کوشش کریں. تو ہم نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا. تو 2005 میں یہاں کا نائب ناظم جیتا تھا براہ راست مسلم کرسچن ووٹس لے کر. آپ نے کوشش کی. یہاں پر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سیاستدان جب بھی کسی عہدے پہ آتا ہے تو ایک اور کوشش کرتا ہے، کچی آبادی چھوڑ کے بڑے بنگلوں میں منتقل ہو جاتا ہے، چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی میں چلا جاتا ہے. اس کوشش کو بھی آپ نے نظر میں رکھا ہے، یا اللہ کچھ بھی ہو آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ہی رہے؟ ارباب بھائی، آپ جس میرے اس غریب خانے میں تشریف فرمائے، میری پیدائش بھی اسی گھر کی ہے، اور یہاں پر زندگی کے سارے نشیب و فراز یہیں پر دیکھے ہیں. بلدیات میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے پارٹی نے جب عزت دی تو اس علاقے میں رہتا تھا. پھر میں جب اسپیشل اسسٹنٹ بنا 2016 میں اس وقت بھی اسی گھر میں رہتا تھا. جب 2018 میں MPA بنا اس وقت بھی اسی گھر میں، اور پھر جب 2024 میں MPA بنا اس وقت بھی اسی گھر میں رہ رہا ہوں. آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، پارٹی کی مہربانی ہے، میں سندھ کا ڈپٹی اسپیکر ہوں، تو آج بھی آپ اسی غریب خانے میں تشریف لائے ہیں. اچھا، ڈیمانڈ تو بڑھتی ہے، اور نہیں تو بیگم تو کہتی ہے کہ بھائی وہ دیکھو اپنے پڑوس والا جو تھا وہ تو بڑا آدمی بن گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تم تو یہی کہ یہی رہ گئے، کیا فائدہ تمہاری سیاست کر رہی؟ ارباب بھائی، آپ نے اس دن دیکھا تھا کہ میری فیملی بھی اس دن بڑی خوشی سے اسمبلی میں آئی تھی، اور آج بھی اسی گھر میں رہ رہی ہے. اچھا، خوش ہے. ہاں. اچھا یہ بتائیں کہ سیاست کے نشو و فراز میں موقف کا بڑا ایک فرق ہوتا ہے، تو پیپلز پارٹی کو کیوں چنا آپ نے؟ پارٹیاں تو اور بھی ہیں. بہت سادہ سی بات ہے، کوئی بہت بڑی فلسفی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے اچھا صاحبان اس ملک میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں کے لیے نہیں ہے. لاک کر لیں. بالکل کریں، بالکل لاک کر لیں اس کو. تو یہ آپ کی کمیونٹی جو یہاں رہتی ہے آپ پر کیوں اعتبار کرے؟ اس لیے کہ میں ان پر اعتبار کرتا ہوں، وہ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں. ہمارا ایک محبت کا رشتہ ہے، ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ ہیں. کراچی کی روایت رہتی ہے کہ رات کو شام کو دیر سے نکلا جائے، کوئی انڈا پراٹھا کھایا جائے یا آلو پراٹھا. اس نعمت سے ابھی تھوڑا بہت آپ، کیونکہ پارٹی کی زیادہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ صرف 3-4 دن سے ہی اس طرح ہوا ہے. ادروائز تو میرے علاقے کے لوگ جانتے ہیں، جب کسی کو ڈھونڈنا ہوتا تھا مجھے تو وہ مطلب مجھے چائے کے ہوٹلوں پہ ہی ڈھونڈتے تھے. وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 3-4 دن سے ذرا مشکل ہو گئی ہے. مطلب آپ 3-4 دن سے خود رو گمشدہ ہو گئے. بس یوں ہی کہہ لیجئے. لیکن وہ کل ہم نے کچھ تھوڑی سی اس میں چوری کر لی تھی. کل ہم ذرا تھوڑا سا دور جا کے رات کو کوئی 1:30-2 بجے ہم جو روایتی کراچی کے مشہور چائے ہے وہ چوری پی کے آ گئے تھے.
انتونی صاحب سے بات چیت جاری رہے گی اور ان کے کچھ پہلو ابھی بہت سارے ہیں کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے ان پہلوؤں کو اس وقت ہم حاضر نہیں کر سکتے آپ کے بعد. کسی اور وقت میں پھر اور گفتگو میں جو ہے انتونی نوید صاحب کو آپ کے سامنے لائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں.